عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلا سبق جو ہمارا گزرا سورہ واقعہ کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا تھا، اور فرمایا کہ جو یہ 4 کام کر سکتا ہے، ان 4 چیزوں کو بنا سکتا ہے، وہ پروردگار دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا تھا کہ اپنے وجود پر غور کرو کہ تم کو کس طرح پیدا کیا، ایک قطرہ ناپاک سے۔ اور پھر فرمایا کھیتی پر غور کرو کہ بیج ڈالتے ہو، پھر کھیتی اگاتے ہو، تو اس کھیتی کو کون اگاتا ہے؟ آسمان سے پانی اترتا ہے اور وہ بھی میٹھا پانی، اگر اللہ چاہتا تو کڑوا پیدا کرتا اس کو، لیکن وہ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ میٹھا ہوتا ہے، اس پر غور کرو۔ اور پھر اخیر میں فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آگ کو پیدا کیا، اور آگ جس لکڑی کے ذریعے سے جلتی ہے اس لکڑی کو پروردگار نے بنایا، اس پر غور کرو۔ تو جو اللہ ان 4 چیزوں کو بنا سکتا ہے، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، یقیناً زندہ کر سکتا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرو، لیکن غور کرتے نہیں۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرنے کے بعد پھر سبق حاصل کرو، سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں ان چیزوں پر۔ جب غور نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کی جو الٹ پھیر ہے، زمانے کی جو گردش ہے، بس یہی ہے، یہی ہم کو مارتی ہے، اس کے علاوہ ہم موت ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مریں گے، اسی میں جئیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہ، فلا اقسم، فلا تو نہیں، کیا مطلب نہیں، جو تم سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ زمانے کی جو گردش ہے یہی ہم کو مارتی ہے، دنیاوی زندگی ہے، بس اسی میں ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ فلا نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ جو تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، جو قرآن کو مانتے نہیں ہو، یہ تمہارا خیال غلط ہے، حقیقت وہ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ اقسم بمواقع النجوم، فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ بڑی قسم ہے، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی جو اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بڑی قسم ہے۔ لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تم جانتے۔ اللہ رب العزت قسم کھا کر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور عزت والا قرآن ہے، عظمت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، محفوظ کتاب میں رکھا ہوا ہے۔ تو محفوظ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ یہ قرآن کریم عظمت والا قرآن ہے۔ دیکھیے ستاروں کا رات بھر چلنا، پھر ستاروں کا صبح گرنا، پھر ستاروں کا صبح ڈوبنا، اور جس جگہ ستارے ڈوبتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ بغیر نظام کے چل نہیں سکتے ہیں، کسی نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور جو انسان اس نظام پر غور کرے گا، جو انسان اس نظام کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تو یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو، کس کو؟ قرآن کریم کو، الا المطہرون، مگر پاک کیے ہوئے لوگ۔ قرآن کریم کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، قرآن کریم کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کریم کو قبول نہیں کرتے ہیں، مگر وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو پاک کیے ہوئے ہیں، جن کے دل صاف ہیں، جن کے دل پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا ہوا ہے من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، جہانوں کے رب کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات کے بارے میں تم سستی کرتے ہو؟ کس بات کے بارے میں؟ یعنی جس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، جو قرآن عظمت والا ہے، جو قرآن محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، محفوظ کتاب میں رکھا ہوا ہے، اس قرآن کے بارے میں تم کیا کرتے ہو؟
سستی کرتے ہو، کیا ہو گیا؟ اسی قرآن کے بارے میں ہم سستی کر رہے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور بناتے ہو تم اپنی روزی أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی تم نے اپنا وظیفہ، تم نے اپنی ڈیوٹی یہی بنا رکھی ہے کہ قرآن کو جھٹلاؤ، لیکن تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں ہوتی یہ بات؟ اذا بلغت الحلقوم، جب وہ پہنچ جاتی ہے حلقوم تک. کون؟ موت جب پہنچتی ہے گلے تک. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. کس کو دیکھ رہے ہوتے ہو؟ مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہو کس طرح بے بس پڑا ہوا ہوتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. ونحن اقرب الیہ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مردے کے. منکم، تم سے. ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر ہو تم غیر مدینین، بدلہ دیے ہوئے نہیں ہو. ان کنتم غیر مدینین، اگر تم بدلہ دیے ہوئے نہیں ہو. فلولا ترجعونها، تو کیوں نہیں تم اس کو لوٹاتے ہو؟ کیا مطلب؟ نہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ حساب کتاب نہیں ہونا ہے، قیامت کا دن نہیں آنا ہے، ہمیں اپنے رب کی عدالت میں نہیں جانا ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے، اگر تم یہ سمجھتی ہو، تو لولا ترجعونها، کیوں نہیں تم اس کو لوٹاتے؟ مردہ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حساب کتاب نہیں ہے، رب کی عدالت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی جان کو واپس لاؤ نا. اس کی جسم سے جو روح نکلی ہے، مردہ جو آگے تمہارے پڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے جو روح نکلی ہے، فلولا ترجعونها، تو کیوں نہیں لوٹاتی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی عدالت کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی جان کو واپس لاؤ نا، اس کی روح کو واپس لاؤ نا. دوسرا مطلب، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے حکم کے تابع نہیں ہو، حکم میں نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں بالکل، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، تو پھر یہ جو روح نکل رہی ہے، نکل چکی، اس کو واپس لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من المقربین، نہیں لا سکتے. روح جب نکل گئی تو اب اس کے مردے کے جسم سے جو روح نکل چکی ہے، اس روح کو اس کے جسم کے اندر واپس نہیں لا سکتے. جب نہیں لا سکتے، اب اللہ کی عدالت قائم ہو گئی. مر گیا آدمی، روح نکل گئی، اب قیامت قائم ہو گئی، اب اللہ کی عدالت لگ گئی. جب اللہ کی عدالت لگی تو ہم نے شروع میں سنا تھا کہ انسان کی کتنی جماعتیں بنیں گی؟ 3 جماعتیں بنیں گی. پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر تفصیل، پھر آخر میں پھر خلاصہ، کہیں انسان کو بھول نہ جائے، اصل بات جو ہے وہ بھول نہ جائے. اللہ نے دوبارہ یاد دلائی. اما ان کان من المقربین، 3 طبقے بنیں گے، اور تینوں میں سے پہلا طبقہ، بس اگر ہو وہ ان کان من المقربین، قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی بہت زیادہ نیکوں میں سے ہو اور نیکیاں کرنے والا ہو. پیچھے بتایا تھا والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والوں میں سے. بس اگر ہو وہ قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے، فروح، تو اس کے لیے آرام ہے، راحت ہے. وریحان، اور خوشبو ہے. اور دوسرا ترجمہ ریحان کا کیا روزی ہے، ملا کر کے ترجمہ کریں گے فروح، تو اس کے لیے راحت ہے. وریحان، اور خوشبو والی روزی ہے، مزے کی روزی ہے. وجنت نعیم، اور نعمتوں کی باغ ہے، نعمتوں کا باغ. بس 2-3 آیتوں میں ختم. کون سے؟ سابقون سابقون کا، یہ بھی کامیاب ہونے والے. دوسری جماعت، واما ان کان من اصحاب الیمین، اگر ہو وہ من اصحاب الیمین، دائیں طرف والوں میں سے، دائیں والوں میں سے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. فسلام لک، تو آپ کے لیے سلامتی ہے، یعنی سلامتی قبول کیجئے، یہ بھی خیریت سے ہے، ان کا بیڑا بھی پار ہو گیا ہے. فسلام لک، تو سلامتی ہے آپ کے لیے. من اصحاب الیمین، دائیں والوں کی جانب سے، دائیں طرف والوں کی جانب سے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ اما، یہ بھی پار، ان کا بیڑا بھی پار ہو گیا. وہ اما ان کان من المکذبین الضالین، بہرحال اگر ہو ان لوگوں میں سے، المکذبین جو جھٹلانے والے ہیں، الضالین جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اگر انسان جھٹلانے والوں میں سے ہے اور ان لوگوں میں سے جو راستہ بھٹک گئے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے کلام کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی نبیوں کو جھٹلاتے تھے. الضالین، اللہ نے جو سیدھا راستہ بتایا تھا اور اس راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے اگر ہے، فنزل، تو مہمان نوازی اس کے لیے، من حمیم، ابلتے ہوئے پانی سے، ابلتے ہوئے پانی کی مہمان نوازی ہوگی. مہمان نوازی کے طور پر کسی کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کون سا پانی پلایا جائے گا؟ ابلتا ہوا. وتصلیۃ جحیم، اور جہنم کا داخلہ ہے. ہائے ہائے، ان ھذا لہو حق الیقین، ان ھذا، بے شک یہ ساری باتیں،
اوپر جو بیان کیا گیا کہ انسانوں کی 3 جماعتیں بنیں گی، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، دائیں جانب والے، جہنم بائیں جانب والے، اور جو اوپر بیان کیا گیا کہ اپنے وجود پر غور کرو، اور پھر کھیتی پر غور کرو، آگ پر غور کرو، پانی پر غور کرو، اور جو پر بیان کیا گیا کہ قرآن کریم اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں ان ہذا یہ ساری کی ساری باتیں لہو حق الیقین، یقیناً برحق ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ خیالی باتیں ہیں، خیالی پلاؤ ہیں، جھوٹ ہے، فرمایا نہ، ان ہذا یہ ساری کی ساری باتیں لہو حق الیقین، یقیناً برحق ہے اور واقع ہو کر کے رہیں گی، 3 جماعتیں بن کر کے رہیں گی، جنت اور جہنم ہے، برحق ہے، یہ ساری کی ساری باتیں یقیناً برحق ہیں۔ تو جب ساری کی ساری باتیں یقیناً برحق ہے تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کیجئے باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کے ساتھ آپ کیا کریے؟ تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔